أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں داعی دین بنا دے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے جو لیسن گئے ہیں اس میں ہم نے کیا پڑھا۔ جب میدان حشر میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو کافروں کی نظروں کے سامنے لے آئیں گے، کیونکہ دنیا میں تو وہ اسی بات کو جھٹلایا کرتے تھے نا، کہ انہیں دوبارہ، وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بندوں کو معبود بنایا یعنی شرک کیا، انہیں اپنے اس عمل پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 104۔ الذین ضل، وہ لوگ جو کہ ضائع ہو گئی، سعیہم ان کی کوشش، فی الحیات دنیا دنیوی زندگی میں، وہم یحسبون حالانکہ وہ گمان کرتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، یحسنون صنعا کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ بڑے دھیان سے سننے والی آیت ہے یہ، سبق آموز بھی ہے اور ایک گہرا میسج لیے ہوئے ہے۔ دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کام کرتے ہیں، جب کوئی عمل کرتے ہیں، جب کوئی نیکی کرتے ہیں یا اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرض کر رہے ہیں ہم، سیلاب آ گیا ہے، لوگ مجبور ہو گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، کچھ نہیں رہا ان کے پاس، ہم راشن اور ضروری اشیاء لے کر مدد کے لیے چل پڑتے ہیں۔ لیکن دل میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ چل پڑتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے، ہماری نیت بھی نیک ہے، لیکن جب راشن دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ کسی کو لگ جائے کہ میں نے راشن دیا ہے، میڈیا پر دینے کے لیے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، تو ساری نیکی زیرو ہو جاتی ہے شہزادے بچے۔ اور کبھی اس وقت لینے والے کی آنکھوں میں دیکھا ہے کیا بے بسی ہوتی ہے۔ ہمیں بچانا ہے انہیں اس بات سے۔ اب یہی بات ان لوگوں کے بارے میں بیان ہوئی ہے جو اپنی پوری زندگی محنت، جدوجہد اور عمل میں گزارتے ہیں، لیکن یہ ساری محنت، ساری نیکی اور عمل غلط رخ پہ کیسے چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے لیے ہم لوگ بڑے سے بڑا جانور لاتے ہیں، یقین جانے دکھاوے کے لیے لاتے ہیں۔ میں نیت کی بات نہیں کر رہی، نیت بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر دکھاوا ہوتا ہے، اور جس کے ہاں ایک بکرا بندھا ہوا ہے نا، حقارت کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ تو واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خون اور گوشت تو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری عاجزی اور نیت پہنچتی ہے۔ تو بتائیں، ضائع ہو گئی نا نیکی۔ نیکی اور مدد تو وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، دکھاوا کر کے غریب کی توہین نہ کریں۔ اس آیت کی سب سے تلخ حقیقت ہی یہی ہے کہ یہ لوگ محض گمراہ اور بدنیت نہیں تھے، بلکہ وہ خود کو نیک اور محسن سمجھتے تھے۔ انہیں اپنی گمراہی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ خود فریبی ان کے لیے سب سے بڑی سانحہ بنی، اور جب تک احساس نہ ہو اصلاح کی کوشش کیسے کی جائے گی۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کو نظر انداز کیا۔ اہل کتاب کے وہ گروہ ہیں جنہوں نے تحریف کر کے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈال لیا۔ ہر دور کے لوگ جو بدعات، رسوم اور غلط عقائد کو عبادت سمجھ کر اپناتے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 105 پڑھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا، انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات سے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے یعنی رب سے ملاقات سے، فحبطت، تو ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فلا نقیم، سو نہیں ہم قائم کریں گے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامتی وزنا، قیامت کے دن کوئی وزن۔ اسی سے ریلیٹڈ آیت ہے یہ۔
قیامت کے دن اس آیت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس آیت میں دو بنیادی باتوں کا ذکر ہے جو اس خسارے کی سب سے بڑی جڑ ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں، اللہ کے احکامات اور اللہ کی ہدایت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ جھٹلاتے رہے۔ اب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے انبیاء کی نبوت سے انکار کیا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، الہامی کتابوں اور کائنات میں بے شمار نشانیاں دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے اور رب سے ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا نا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ لوگ جزا و سزا کے تصور سے انکاری ہیں، زندہ ہی نہیں ہوں گے تو حساب کیسے دیں گے مطلب۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی کی سمت جو ہے غلط ہو جاتی ہے۔ اگر راستہ ہی غلط ہو جائے تو منزل بتائیں کیسے صحیح ہوگی؟ دیکھیں نا، عقیدہ اور سوچ ہی جب ٹھیک نہیں ہوگا تو منزل کے لیے صحیح راستے کی نشاندہی ہم کیسے کریں گے؟ اب جب انسان کا آخرت اور حساب کتاب کے بارے میں یقین نہیں تو بتائیے کیا ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے؟ جب مال کی بنیاد ہی غلط ہے تو بات کیسے بنیں گے؟ آپ سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اچھے ذہن دیے ہیں، آپ دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ کسی سے کم ہیں؟ ہمیں وسائل اور اسباب مہیا نہیں ہیں، مگر اپنی اپنی حیثیت میں رہ کر کوشش کریں، یقین جانیں آپ کو منزل مل جائے گی۔ مخلص رہیے، دکھاوا نہ کریں، عاجزی اختیار کریں، اور سب سے بڑی بات کہ نیت خالص کریں۔ دیکھیں جب ہماری نیت اور بنیاد خالص اللہ کے لیے ہوگی نا تو آخرت میں ہمارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ حابطت ان لوگوں کے لیے یہ یوز کیا گیا ہے جن کے اعمال ضائع ہو گئے، بالکل اکارت ہو گئے، بے وزن ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم ہی نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں اتنے اعمال ان کے بے حقیقت اور کھوکھلے ہوں گے کہ وہ ترازو میں تلنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ ظاہری طور پر کیے گئے کارنامے، عبادات، نیک کام سب بے معنی ثابت ہوں گے کیونکہ ان کی بنیاد ایمان اور اخلاص نیت پر نہیں تھی۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 106 پڑھتے ہیں، ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، جہنم بیما، جہنم اس وجہ سے کہ کفرو، انہوں نے کفر کیا، وتخاذو، اور انہوں نے بنایا یا اڑایا، آیاتی، میری آیات کا، ورسلی ہزوا، اور میرے رسولوں کو مذاق اڑایا۔ پچھلی آیات سے یہ ریلیٹڈ ہے انسان، جس میں انسان کے خسارے کا ذکر کیا گیا۔ پھر خسارے میں کون لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ اب اس آیت میں ان خاسر لوگوں کے انجام کو مکمل کیا گیا ہے کہ ان کو سزا کیوں ہوگی۔ اب کیوں ہوگی ان کو سزا؟ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ان کی سزا جہنم ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی معمولی بات نہیں کی بلکہ حتمی اور قطعی فیصلہ سنا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ دو وجوہات بھی بتا دی کہ ان کی سزا جہنم کیوں ہے۔ پہلی وجہ پھر وہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ دیکھیں نشانیاں ہمیں بھی نظر آتی ہیں، وہی بات کہ رسولوں سے انکار کیا، کتابوں سے انکار کیا اور اس میں تحریف کی۔ تحریف کے معنی پتہ ہے نا، کہ تبدیلی کی، اور کائنات پر غور و تدبر نہیں کیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور سزا و جزا سے انکار کیا، دوبارہ زندہ ہونے کو بھی بنیاد قرار دیا۔ یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ مسلمان ہو کر بھی قیامت کے بارے میں لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ تسلیم کریں اس بات کو۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، حساب کتاب کو بھی دیکھ لیں گے، ہم کہتے ہیں نا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اب کیا ان باتوں کے بارے میں تو نہیں پوچھیں گے؟ ایسے ہی ہے نا۔ یہ غلط فہمی ہے ہمیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اب جس دوسرے جرم پر یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے کہ یہ رسولوں اور کتابوں کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانا تھا ایک طرف، انہوں نے رسولوں کو قتل بھی کیا تھا۔ یہ بہت بڑی گستاخی اور سرکشی ہے۔ یہ رویہ صرف بے یقینی کا نہیں ہے بلکہ سراسر دشمنی اور تکبر کا مظاہرہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آیات اور میرے رسول یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ دیکھیں رسولوں کا مذاق اڑانا دراصل اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ رسول تو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے تھے نا اپنا نمائندہ بنا کے، اور وہ تو پیغام لے کے آئے تھے، اور یہ تعلق تو ظاہر کرتا ہے کہ کس قدر سنگین جرم ہے۔ یہ صرف انسانوں کا مذاق نہیں ہے بلکہ خود اللہ کے کلام اور اس کے چنے ہوئے بندوں کی توہین ہے۔ دیکھیں دین، قرآن، انبیاء کی تعلیمات کے بارے میں ہلکا پھلکا مذاق اور طنزیہ رویہ اختیار کرنا انتہائی خطرناک ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ سادہ سی بات میں آپ سے بات کرتی ہوں، آپ سمجھ آتے ہیں، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔